اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، کہ نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے اور رات کے اندھیرے تک۔ آگے فرمائے کہ وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں۔ کہ جب انسان فجر کے بعد اپنا معمول بنا لے، قرآن کریم فرقان حمید کا یہ مقام ہے، یہ شان ہے۔ آج اگر کوئی اچھے انداز میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہو نا، انسان چاہتا ہے کہ یار میں نے اس بندے کو دیکھا نہیں، ذرا اس کو دیکھوں تو صحیح ہے کیسا۔ بڑے اچھے انداز میں، بڑے خوبصورت لہجے میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو دل میں ایک چاہت پیدا ہوتی ہے، ایک محبت پیدا ہوتی ہے کہ یار اس پڑھنے والے کے دیکھوں تو صحیح، قرآن اتنا سونا پڑھ رہا ہے، قرآن اتنا خوبصورت پڑھ رہا ہے، اتنے پیارے انداز میں پڑھ رہا ہے، اتنے پیارے لہجے میں پڑھ رہا ہے، اس بندے کو بھی تو دیکھوں کہ جو پڑھنے والا ہے۔ انسان کا شوق، لگن بڑھتی ہے اس کو دیکھنے کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب فجر میں کوئی بھی بندہ ہو، یہ نہیں کہا کہ وہ قاری ہو، یہ نہیں فرمایا کہ بھائی وہ یعنی بہترین قرآن کریم فرقان حمید پڑھنا جانتا ہو۔ یہاں پر آئے کہ وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، فرمایا کہ جب فجر میں قرآن پڑھا جاتا ہے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اگر گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہو نماز فجر کے بعد اور فرشتے سننے کے لیے آ جائیں، جس گھر میں اللہ کے رحمت بھرے فرشتے آ جائیں تو کیا اس گھر میں رحمتیں نہیں برسیں گی؟ کیا اس گھر میں برکتیں نہیں ہوں گی؟ کیا اس گھر میں جو بیماریاں ہیں وہ دور نہیں ہو جائیں گی؟ کیا اس گھر کے اندر جو پریشانیاں ہیں وہ دور نہیں ہو جائیں گی؟ اس گھر سے بلائیں دور نہیں ہو جائیں گی؟ تو قرآن وہ اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم وہ اللہ کی کتاب ہے، جب پڑھا جائے قرآن کریم فرقان حمید تو فرمایا کہ بلائیں دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، دکھ تکلیف دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم فرقان حمید کی عظمت ہے، یہ شان ہے، یہ مقام ہے۔ اور قرآن خود کہتا ہے، اب سنیے گا، قرآن خود کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اگر مجھے یاد کرو گے تو حافظ بن جاؤ گے، اگر مجھے یاد کرو گے تو حافظ بن جاؤ گے، اگر مجھے سوار کر پڑھو گے، خوبصورت کر کے مجھے پڑھو گے تو فرمایا کہ قاری بن جاؤ گے، مجھے سوار کر پڑھو گے تو قاری بن جاؤ گے، تو فرمایا کہ مجھے پڑھانے کے لیے اگر تم بیٹھو گے تو پھر استاد بن جاؤ گے، پڑھانے کے لیے اگر تم بیٹھو گے تو پھر استاد بن جاؤ گے۔ فرمایا کہ میرا ترجمہ اگر تم کرو گے، قرآن کہتا ہے، تو پھر تم وقت کے عالم بن جاؤ گے، اگر تم ترجمہ کرو گے تو عالم بن جاؤ گے، اگر میری تشریح کرو گے تو مفسر بن جاؤ گے، اور اگر میرے مطابق فیصلہ کرو گے تو قاضی بن جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے اگر مجھ پر عمل کرو گے تو اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ ولی بننا آج کتنا آسان ہے، صرف اگر آپ قرآن پر عمل کر لیتے ہیں، 5 وقت کی نماز ہے، قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے اگر میرے مطابق عمل کرو گے تو اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ پھر اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے من عادی لی ولیًا فقد آذنت بالحرب، فرمایا کہ جو میرے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پھر ولی وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے میرا قرب حاصل کر لیتا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ بظاہر دیکھنے والا، پکڑنے والا، چلنے والا، بولنے والا وہ خود ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر تاثیر اور اس کے اندر طاقت رب ذوالجلال کی ہوتی ہے۔ تو اگر ولی بننا چاہتے ہو، قرآن کہتا ہے کہ مجھ پر عمل کرو گے تو اللہ کے ولی بن جاؤ، قرآن پر عمل کریں۔ قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے، قرآن کریم فرقان حمید فرمائے کہ یہ گرے ہوئوں کو اٹھانا بھی جانتا ہے، یہ گرے ہوئوں کو اٹھانا بھی جانتا ہے اور ہارے ہوئوں کو جتوانا بھی جانتا ہے۔ قرآن اللہ کی عظیم کتاب بڑی شانوں والی، فرمایا کہ قرآن نور ہے، قرآن روشنی ہے، قرآن چراغ ہے، قرآن سویرا ہے، اور جہاں پھر روشنی ہو وہاں پر اندھیرا نہیں ہوتا، جہاں روشنی ہو، جہاں نور ہو وہاں تاریکی اندھیرا نہیں ہوتا۔
فرمایا کہ قرآن ایسا نور ہے اگر جس کے سینے میں آ جائے پھر وہ سینہ نور علی نور بن جاتا ہے، کیونکہ قرآن نور ہے۔ قرآن نور ہے کہ جس سینے میں آ جائے تو وہ سینہ بھی چمک جاتا ہے، سینہ تو چمک جاتا ہے تو فرمایا کہ اس کی زندگی بھی چمک جاتی ہے اور آخرت بھی چمک جاتی ہے۔ قرآن پر عمل، تو فرمایا کہ جس نے قرآن کی حفاظت کی، اب دیکھیے فرمایا کہ یہ قرآن ہر طرح سے حفاظت کرنا جانتا ہے، یہ قرآن ہر طرح سے حفاظت کرنا جانتا ہے۔ اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم آپ فرماتے ہیں قرب قیامت، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم قرب قیامت کے متعلق واز فرما رہے ہیں، بتا رہے تھے کہ لوگوں اس طرح کے فتنے ہوں گے، اس طرح کے فتنے ہوں گے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان فتنوں سے بچنے کی کوئی صورت ہوگی؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، قرآن سے وابستگی، قرآن سے تعلق ہی، فرمایا کہ یہ فتنوں سے تمہیں ہماری حفاظت کرے گی، یہ فتنوں سے تمہاری حفاظت کرے گی اگر تمہارا تعلق قرآن سے ہوا۔ آج میں اور آپ غور کریں ہمارا قرآن سے کتنا تعلق، ہمارے قرآن سے کتنی وابستگی ہے۔ اور فرمایا کہ قرآن سے وفا، دیکھیے قرآن حکیم خیر کا چشمہ ہے، قرآن حکیم خیر کا چشمہ ہے۔ اور فرمایا کہ تم جتنی اور جیسی خیر اسے طلب کرو گے قرآن تمہیں عطا کر دے گا۔ قرآن کریم فرقان حمید خیر کا چشمہ ہے، اور تم جیسی اور جتنی خیر اسے چاہو گے، اسے طلب کرو گے، فرمایا کہ یہ قرآن تمہیں عطا کر دے گا۔ اور فرمایا کہ یہ قرآن صرف جن بھوت نکالنے کے لیے نہیں، کھانسی اور بخار دور کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ تو قرآن دور کرتا ہی کرتا ہے۔ فرمایا کہ بلکہ اگر تم قرآن سے یہ چاہو گے، قرآن سے یہ طلب کرو گے، فرمایا کہ قرآن تمہیں دنیا کا بادشاہ بنانا بھی جانتا ہے۔ اب دیکھیے اس لیے تو شاعر نے کیا خوب کہا کہ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے، اللہ کی نظروں میں پھر وہ انسان چمکتا ہے۔ اگر چمکنا چاہتے ہیں، آج ہر بندہ کہتا ہے کہ میں سنور جاؤں، میرا چہرہ آج، اچھا کچھ لوگ آج میں نے ایسے دیکھے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھے، نوجوان بالخصوص، ہر بندہ چاہتا ہے، ہر نوجوان چاہتا ہے کہ میرا چہرہ سنور جائے، میرا چہرہ خوبصورت بن جائے۔ اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا فارمولے استعمال نہیں کیے جاتے۔ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ جسم کا جو خوبصورت ٹکڑا ہے، جسم کا جو خوبصورت ٹکڑا ہے، فرمایا کہ وہ یہ دل ہے، اگر یہ نہ چمکا تو اس کے چمکانے کا کیا فائدہ، اگر یہ نہ چمکا تو اس کے چمکانے کا کیا فائدہ۔ ارے دنیا والے اس کو دیکھتے ہیں، لیکن میرا رب جو ہے، میرا اور آپ کا جو رب ہے وہ اس کی طرف دیکھتا ہے، ہم نے اس کو چمکانا ہے، اگر یہ چمک گیا تو یہ خود بخود چمک جائے گا۔ اب دیکھیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن، دیکھیے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ایک بندہ وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، مولا یہ عطا کر دے، مولا یہ پریشانی دور کر دے، یہ دکھ ہے، یہ تکلیف ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دعا کرنے والے کی بدولت جو قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ پاک اس کی مشکلات کو دور فرما دیتا ہے، ہر طرح کے خیر اللہ پاک اسے عطا فرما دیتا ہے، حالانکہ اس نے مانگا بھی نہیں۔ قرآن دیکھیے کتنی عظیم کتاب ہے، کتنی شانوں والی کتاب ہے، یعنی وہ چپ چاپ تلاوت کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ فرمایا کہ ایک طرف بندہ بیٹھ کر عرض کر رہا ہے، مولا یہ بھی عطا کر دے، یہ بھی پریشانی ہے، یہ بھی دکھ ہے، یہ بھی تکلیف ہے۔ ایک طرف بندہ بیٹھ کر مانگ رہا ہے اور دوسری طرف بندہ مانگ نہیں رہا، صرف قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس کی بدولت اس کو ہر طرح کی بھلائی عطا فرما دیتا ہے، ہر طرح کے اللہ پاک اس کو بھلائی عطا فرما دیتا ہے۔ تو دیکھیے دعا بھی، اب اس کا مطلب یہ نہیں سمجھ کہ دعا کوئی چھوٹا موٹا عمل ہے، دعا بھی بہت بڑا عمل ہے۔ دعا فرمائے کہ عبادت کا مرض کہا گیا، دعا کو عبادت کا مرض کہا گیا۔
اور دعا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، دعا اللہ کو سب سے زیادہ پیاری ہے۔ اگر انسان دنیا والوں سے مانگتا ہے تو دنیا والے ناراض ہو جاتے ہیں، دوسری مرتبہ مانگے تو منہ پھیر لیتے ہیں، تیسری مرتبہ مانگے تو لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں، یار یہ تو اس کا تو پہچان ہی بن گئی ہے مانگنا، اس کی تو پہچان بن گئی، اس کے اندر تو ذرا سا بھی کوئی شرم و حیا ہے ہی نہیں اس کے اندر، ہر وقت مانگتا رہتا ہے۔ لیکن میرے اللہ کو اتنا محبوب عمل ہے یہ مانگنا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں مجھے حیا آتی ہے اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ میں خالی واپس لوٹاؤں، مجھے حیا آتی ہے کہ اس کے اٹھے ہوئے جو ہاتھ ہیں ان کو خالی واپس لوٹا دوں۔ اللہ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے۔ قرآن کتنی بڑی دولت ہے، اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، فرمایا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہمارے پاس قرآن تو ہے لیکن آج کیا ہے؟ بے برکتی ہے۔ قرآن بھی موجود ہے، بے سکونی ہے، قرآن بھی موجود ہے، بے برکتی، بے سکونی، غم ہے، پریشانیاں ہیں، ہر طرح کے فتنے فرمائے کے گھیرے ہوئے ہم کو۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارا جو تعلق ہے، ہماری وابستگی قرآن سے نہیں۔ اگر ہمارا تعلق، ہماری وابستگی قرآن سے ہوتی تو فرمایا کہ یہ دنیا کے فتنے کیا ہیں، یہ دنیا کے عالم پریشانیاں کیا ہیں۔ یار قرآن تو وہ کتاب ہے، اگر تو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے سو جاتا ہے تو پوری رات سکون سے سوتا رہے گا۔ فرمایا کہ یہ قرآن پوری رات تیری حفاظت کرتا رہے گا۔ جس رات تو نے سورۃ ملک پڑھ کر یا سن کر سو گیا، اگر تیرا اسی رات انتقال ہو گیا، دیکھو زندگی موت کا کچھ نہیں پتا، قرآن سے وابستگی، جس رات کو تو نے سورۃ ملک سنی یا پڑھی اور اس رات کو تو سویا اور تیری موت واقع ہو گئی، فرمایا کہ یہ قرآن قبر میں آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں، ایک روایت کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گا، مولا میں اس کے بارے میں شفاعت کرتا ہوں، یہ میری تلاوت کر کے سویا تھا، مجھے پڑھ کے سویا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ ملک کی شفاعت قبول فرمائے گا اور اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے گا۔ ٹائیفائڈ، چکن گونیا، بخار نہیں اتر رہا، قرآن سے وابستگی کتنی ہے بھائی؟ قرآن سے تعلق کتنا ہے آپ کا؟ اگر بخار نہ اتر رہا ہو، ٹائیفائڈ ہے، فرمایا کہ اسی طریقے سے وہ چکن گونیا وغیرہ جو لمبا چلتا ہے بخار، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، فرمایا کہ 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، پانی پر دم کریں، 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، پانی پر دم کریں، وہ پانی خود بھی پئیں، اور جس کو بخار ہے اس کے منہ پر چھٹے بھی مارے، اللہ نے چاہا تو بخار ایسے ٹوٹ جائے گا۔ یار قرآن سے تعلق تو جوڑیں۔ آج دیکھیں وجہ کیا ہے کہ ہم نے اب وہ بات، قرآن سے ہمارا تعلق نہیں۔ آج ہم ہر بندہ چاہتا ہے کہ یار میرے بچے اسکول، کالج، یونیورسٹی، یہ ساری چیزیں، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، یہ بن جائے، وہ بن جائے، ہر بات کی خواہش ہوتی ہے، میرا بیٹا وکیل بنے، میرا بیٹا انجینئر بنے، میرا بیٹا پائلٹ یعنی جہاز اڑانے والا بنے، یہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن آج تک کم ایسے لوگ ہیں جن کی یہ بھی خواہش ہے کہ میرا بیٹا عالم دین بن جائے، میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے۔ خدا کی عزت کی قسم، کسی انجینئر کے حوالے سے اور کسی فرمایا کہ پائلٹ کے متعلق، کسی انجینئر کے متعلق، کسی ڈاکٹر کے متعلق حدیثوں میں ایسا نہیں آیا کہ فرمایا کہ جب یہ مرے گا تو فرمایا کہ اس کے باپ کے سر پر عزت کا تاج ہوگا، بلکہ قرآن کے متعلق ایسا آیا، فرمایا کہ جو قرآن پڑھنے والا بروز قیامت، جو فرمایا کہ جس نے قرآن حفظ کیا ہوگا، بروز قیامت جب اس کے باپ کو لایا جائے گا، اس کے سر پر جو عزت کا تاج رکھا جائے گا، اس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی، لوگ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے، عرض کریں گے مولا یہ نبی ہے یا شہید ہے، یہ کون ہے اتنے بڑے مرتبے والا؟ فرمایا جائے گا، فرمایا کہ یہ وہ ہے جس کے بیٹے نے قرآن کا حفظ کیا ہے، جس کے بیٹے نے قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ یار جس کے بیٹے نے قرآن حفظ کیا ہے اس کے باپ کو یہ مقام دیا جا رہا ہے، پھر حافظ قرآن کا مقام کتنا ہوگا؟ جنت کے جو درجات ہیں نا، جنت کے درجات، اللہ حکم فرمائے گا کہ حافظ قرآن جس طرح تو دنیا میں قرآن پڑھا کرتا تھا، آج سورہ فاتحہ سے شروع کر والناس تک پڑھتا چلا جا اور جنت کے درجات کو طے کرتا جا، جہاں تیرے آخری الفاظ ہوں گے فرمایا کہ وہی تیرا جنت میں مقام ہوگا۔ فرمایا کہ اگر آپ کے اولاد جو ہے، آپ کے بیوی بچے جو ہیں، اگر علم دین حاصل کر لیتے ہیں
یار یہ ہم ایویں سمجھتے ہیں یار بچہ یہ میری بیٹی یہ بن جائے تو میری وہ بیٹی وہ بن جائے. اگر آپ علم قرآن پڑھاتے ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں، عالم بناتے ہیں اپنی بچی کو، تو فرمایا کہ اگر وہ بہن ہو کر قرآن پڑھے تو فرمایا کہ پھر اثر ایسا ہوتا ہے عمر فاروق جیسے اسلام قبول کرتے ہیں. اگر پڑھنے والی بہن ہو قرآن، فاروق اعظم جیسے اسلام لاتے ہیں. اگر پھر قرآن پڑھنے والی ماں ہو تو بیٹا جب سر تن سے جدا ہو جائے تو نیزے پر قرآن سناتا ہے.